السلام علیکم. پروگرام ملکی مسائل کے ساتھ میں ہوں علینا بیگ اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد مصطفیٰ صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو. آج ان لوگوں سے ہم بات کریں گے باغ جناح گراؤنڈ کے جلسے کے حوالے سے. تو میرا پہلا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے باغ جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنا ایک مشکل مرحلہ ہو گیا ہے. جی ہاں, بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین پارٹی کا جو جلسہ ہوا ہے 21 جولائی کو, اور یہ بہت بڑا جلسہ ہو گیا ہے اور یہ جو توقعات سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے اور کسی جماعت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور کراچی کے شہریوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا جلسہ ہو جائے گا. اور ایسے جلسے اگر ریسنٹ ہسٹری دیکھیں آپ کراچی کی تو ایسے جلسے نظر نہیں آتے. جلسے تو بہت ہوتے رہے لیکن اتنا بڑا جلسہ جو ہے کوئی, یعنی کہ یہ پاک سرزمین پارٹی بہرحال ایک ملکی پارٹی بھی ہے لیکن اس کا جو انفلوئنس ہے اور اس کی جو قوت ہے وہ کراچی ہے اور کراچی میں ہی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کراچی کے شہریوں کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس جماعت نے جو اتنا ایک شہر کی جماعت نے جو جلسہ کیا ہے وہ بڑی بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, ہماری پیپل پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور جو اپوزیشن کافی عرصے بعد جو ہے اتنا بڑا جلسہ جو ہے کراچی میں دیکھنے کے لیے ملا, وہ بھی ایک ایسی جماعت نے کیا ہے جو اتنا سیاسی اثر رسوخ نہیں رکھتی اور اس کی کوئی کونسلر بھی نہیں ہے, اور جو جس کا ایک کونسلر بھی نہیں ہے اور جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے اور جو الیکشن ہار چکی ہے اور الیکشن میں اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی, اس کے باوجود جو ہے اس نے اپنی یعنی طاقت کا ایک مظاہرہ کیا ہے. اور وہ جو آپ بات کر رہی تھی کہ دوسری جماعتوں کے لیے مشکل ہو گئی, دوسری جماعتوں کی مشکل ہو گئی ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی مشکل تو نہیں ہوئی ہے لیکن ان میں چونکہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہ ایک مشکل ہو گئی. وسائل کے لحاظ سے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ یہ پوری سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے اور یہ بہت بڑی جماعتیں ہیں, پیسوں کی ان کو کوئی کمی نہیں ہے اور لاکھوں ان کے ملازمین ہیں, سرکاری ملازمین ہیں. عام طور پہ جو جلسے ہوتے ہیں, جو کراچی میں جلسے ہوتے ہیں, جو سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوتے ہیں تو وہ جلسے ان کے ملازمین بڑھتے ہیں, مطلب جو ایجوکیشن کے سرکاری ملازمین ان سب کی ڈیوٹی ہوتی ہے. شاہد مصطفیٰ صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ یہ جلسے جلوس کرنے تو ایم کیو ایم کی روایت تھی, اب ایم کیو ایم سے الگ ہونے والی ایک سیاسی جماعت پی ایس پی کی شکل میں اس نے اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھایا. دیکھیں یہ عوام کی اندر یہ جلسہ میسج دے کے گیا ہے کہ عوام کے اندر جو مایوسی ہے نا, عوام نے اس مایوسی میں ایک ایسے چہرے کو دیکھا جس نے کراچی شہر میں کام کیا اور کراچی کی ترقی میں ایک اپنا کردار ادا کیا. اب دیکھیں لوگ کہیں گے جناب مشرف کے وسائل تھے اور فلاں تھے. جناب وسائل تو مشرف والے وہ پورے سندھ کے لوگوں کے, پورے ملک کے لوگوں کے لیے تھے نا, ایک کراچی کے لیے نہیں تھے وسائل. وہ قانون وہ جو آیا تھا سٹی گورنمنٹ کا 2001 میں قانون, وہ تو پورے ملک کے لیے ایک جیسا قانون تھا. اس میں کوئٹہ کو بھی وہی اختیار حاصل تھے, لاہور کو بھی وہی اختیار حاصل تھے اور پشاور کو بھی وہی اختیار حاصل تھے. اور کراچی میں ہی صرف کام کیوں ہوا؟ کراچی کے ساتھ ایک شہر ہے حیدرآباد, اس میں بھی کام کیوں نہیں ہوا؟ ایک ہی پارٹی کا دوسرا میئر تھا. اصل میں اس کام کا کریڈٹ اگر صحرا الیکشن میں نہیں مل سکا, الیکشن جیسے ہوئے سب کی نظر میں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب عوام نے کہا کہ نہیں ہمیں کام والا ہی اپنا لیڈر چاہیے. اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب مایوس کراچی کی جو عوام ہے اس نے دوبارہ سے اپنے سابق ناظم مصطفیٰ کمال کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اپنے مسائل کے حل کے لیے. یہ دیکھیں انسانی فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ جائیں دیکھیں جتنے بھی جو ہے وزیر اعظم بنے یا وہ وہاں میئر ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچے, تو بات یہ ہے کہ یہ کام دنیا میں ہمیں گھر میں بھی دیکھیں اور آپ ہوں تو وہ کام والے بچے کی ہی زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے اب لوگوں کو اللہ کرے شعور آ رہا ہے, شعور آ جائے اور ہمارے لیڈر جیسے مصطفیٰ کمال نے کام کیا, تمام سیاسی لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے کام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس کے اپنی سابقہ پارٹی کے لوگ بھی اس کے کام کو مانتے ہیں. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں مسائل کے حل کے نام پر عوام سے ووٹ دھر لیے جاتے ہیں, اس کے بعد اسی کراچی کے عوام کے مسائل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کراچی کے جو مسائل ہیں وہ اب اتنے الجھ گئے ہیں اور اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے اور میں بالکل بابانگ دہل یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو کراچی کے مسائل ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے ہی پیدا کردہ ہیں اور ان کی پالیسیوں کے نتیجے میں ہی کراچی میں آج پانی بجلی کا بحران ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹر ابل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ جب اس شہر کے اندر جب پیپل پارٹی کی حکومت نے 97 میں جو معاہدے کیے بجلی کمپنیوں سے اور یہاں پر جو ہے نئے بجلی گھر لگانے پابندی لگا دی گئی,
پھر یہ کہ K4 کے لیے پیپل پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی جو جس کے زرداری جب صدر تھے اور یوسف رضا گیلانی اور وہ اشرف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم تھے, انہوں نے K4 کے لیے ایک پائی نہیں دی, S3 کے لیے ایک پائی نہیں دی. کہ پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کراچی کو کئی ارب روپے کے فنڈز دیتی تھی, ترقیاتی فنڈ دیتی تھی, جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد کراچی کے وہ فنڈ بھی بند ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیہی علاقوں کے جتنے مسائل ہیں پیپلز پارٹی انہیں حل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ بدقسمتی تو یہی ہے کہ کاش کہ اگر میں نے کسی سے شہزاد چغتائی سے میں نے کوئی چیز چھینی تو اس چیز کو میں کسی اور کو دینا چاہوں, میں وہ بھی نہیں دے سکا نا, وہ بھی نہیں کر سکا کہ اس کا فائدہ اٹھا سکوں. یعنی کہ ایک کراچی کاؤس پہ دیہاتی مطلب فلورش ہو جاتے, دیہاتی جو ہے وہاں ترقیاتی کام ہو جاتا, ہمیں خوشی ہوتی. دیہی علاقے جو ہیں اگر ان میں کام ہو جاتا تو یہ بھی بہتری سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے کراچی کا یہ پانی اگر شہری کو نہیں مل رہا ہے تو دیہی کو اگر نہیں تو ہم وہاں شفٹ ہو جاتے, سمجھے, ہم لاڑکانہ چلے جاتے, نوابشاہ چلے جاتے, یا پنو آخر چلے جاتے, گھوٹکی چلے جاتے, جہاں سہولتیں ہوتی ہیں اٹھ کے وہاں چلے جاتے. لیکن یہ کہ اب آپ نے کراچی کو بالکل آپ انٹیریئر کے لیول پہ لے آئے اور انٹیریئر کو بالکل ہی آپ نے تقریباً ملیاں میٹ کر دیا. اور اب یہ جو کراچی میں جو صورتحال ہے وہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اب کراچی کا کوئی مسئلہ حل ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال جو چھوڑ کے گیا تھا نا انہی چیزوں کو صحیح کر لیتے. اس زمانے میں مصطفیٰ کمال کوئی اپنے ساتھ جو ہے سویپنگ مشینیں تو نہیں لے گیا نا. مصطفیٰ کمال جو ہے انفراسٹرکچر اور سارا سب کچھ وہی تھا. وہ ٹرک نہیں لے گیا, وہ ٹریکٹر نہیں لے گیا, وہ ٹرالیاں نہیں لے گیا, جی وہ ساری اسپرے مشینیں نہیں لے گیا, وہ اسپرے گاڑیاں نہیں لے گیا, وہ ایمبولینسیں نہیں لے گیا. یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ خدا کے بندے دے کے جاتے ہیں, باپ مر جاتا ہے اولاد کو جائیداد دے جاتا ہے تو وہ اس کے بعد اس کے پوتے لیتے ہیں, سمجھے. وہ جاتی وراثت میں ہم نے تو سب ایسا لگا کہ مصطفیٰ کمال جانے کے بعد ہم نے ساری چیزوں کو آگ لگا دیا, ختم کر دیا. نہیں میں تو یہ دیکھتا ہوں ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے. شاہد مصطفیٰ صاحب میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اب بھی لوگ جو ہے نا, آپ کراچی سے باہر جائیں, اب یعنی کہ آج 12 سال ہو گئے اور قصہ پارینہ ہو گیا. مصطفیٰ کمال نے جو ترقیاتی کام کیے تھے وہ قصہ پارینہ ہو گیا. اور اس کے بعد تو نواز شریف اور شہباز شریف نے تو ایسے شاندار وہ ٹرینیں چلا دیں اور بلٹ ٹرین چلا دی اور موٹر وے بنا دیے اور وہ جو گرین بس سروس چلا دی اور اتنے زبردست کام ہوئے لاہور کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر. تو کراچی میں کچھ نہیں ہوا, لیکن مصطفیٰ کمال کو آج بھی پورے پاکستان میں لوگ یاد کرتے ہیں. اگر مثال دیتے ہیں تو مصطفیٰ کمال کی دیتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کراچی کے لوگ مصطفیٰ کمال کی طرف دیکھ رہے ہیں نجات دہندہ کے طور پہ, اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اگر ہمارے کوئی اگر ان کو یقین ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے تو یہ آدمی کر سکتا ہے. کیونکہ 30 سال کے دوران آپ نے دیکھ لیا نا, پیپل پارٹی کو بھی آپ نے دیکھ لیا, آپ نے شہزاد صاحب ایک منصوبہ چل رہا ہے کراچی میں گرین بس سروس کا نا, اس میں وفاقی حکومت نے جو ہے کوئی تقریباً 18 ارب روپے کا وہ جو ہے تعمیراتی منصوبہ ہے, اس کے بعد بسیں آنی ہیں. تو مصطفیٰ کمال نے تو اپنے دور میں کراچی میں 100 گرین بسیں چلا دی تھیں. ایک چھوٹے سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا یہ آئیڈیا تھا نا, سمجھے نا, تو اس نے وہ چلا کے وہ ثابت کر دیا کہ جناب اگر انسان مخلص ہو کسی بھی کام کے اندر تو اس کی مخلصی کی جو ہے نا وہ رنگ لاتی ہے. آخری سوال اس پروگرام کا آپ دونوں سے ہی میرا یہ ہے کہ باغ جناح کے کامیاب جلسے کے نتائج آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی شاید دیکھیں بات یہ کہ نتائج تو ابھی اس شہر میں یہی بحث چل رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا, لوگ بہت سے لوگوں سکتے میں حیران ہیں, سکتے میں کہ کیا ہو گیا آ رہے ہیں اور وہ شکرانے میں ہیں اور وہ دوسرے لوگ سکتے میں ہیں. جی جی. تو اب اس کا نتیجہ نظر آئے گا آپ کو اپوزیشن کے جلسے کے بعد, یا کوئی اور بھر دے اس کو تو آپ کو کچھ نظر آئے گا. انہوں نے تو کرنا تھا وہ کر کے دکھا دیا اور سب نے دیکھ لیا. اس میں کوئی اب تو میڈیا کا دور ہے, ڈرون چل رہے ہیں اور بڑے کیمرے ہیں, اس میں کچھ چھپتا نہیں ہے. جی جی بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا اور شہزاد صاحب آپ کا, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور اپنی رائے سے عوام کو آگاہ کیا. تو وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام یہیں پر اختتام کرتے ہیں. بشرط زندگی اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.